الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بڑی رحمتوں والا ہے. پاکی بیان کرتی ہے اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. جو بادشاہ نہایت پاک غالب اور حکمت والا ہے. وہی ہے جس نے امیین میں ایک رسول کو بھیجا انہی میں سے جو ان پر اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اگرچہ وہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. اور ان میں سے دوسرے لوگ جو ان سے نہیں ملے اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے. ان لوگوں کی مثال جنہیں توریت دی گئی اور پھر ان لوگوں نے توریت پر عمل نہیں کیا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو. بہت بری قوم کی مثال ہے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے. آپ کہہ دیجئے کہ اے وہ لوگ جو یہودی مذہب کے ماننے والے ہیں، اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو سب لوگوں کے سوا تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. اور وہ لوگ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے آگے بھیج رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے. آپ کہہ دیجئے کہ بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو
وہ تمہیں ہر حال میں پہنچ کر کے رہے گی، پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس ذات کی طرف جو چھپے اور کھلے سب کا جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں تمہارے کاموں کی جو کچھ تم کرتے تھے پوری پوری خبر دے گا۔ یہ سورہ جمعہ ہے، اس میں 2 رکوع ہیں، 11 آیتیں ہیں، نزول کے اعتبار سے مدنی، اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ مکی اور مدنی ہونے کا مطلب کیا ہے۔ ہجرت سے پہلے قرآن کریم کی جو آیات یا جو صورتیں نازل ہوئی اسے مکی کہا جاتا ہے، اور ہجرت کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیتیں نازل ہوئی یا جو صورت نازل ہوئی اسے مدنی کہا جاتا ہے۔ مکی اور مدنی صورتوں کے مضامین میں کافی فرق ہے۔ مدنی صورتوں کے اندر ایمان، آخرت، اللہ کی بارگاہ میں پیشی، قیامت، ان چیزوں کا تذکرہ ہے۔ اعمال اور احکام کا تذکرہ کم ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی دعوت دیا کرتے تھے کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہو دل سے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ نماز بہت بعد میں آئی، جب آپ معراج میں تشریف لے گئے، جب آپ پر نماز کی فرضیت کا حکم آیا۔ روزے کے احکامات، زکوٰۃ کے احکامات، حج کے احکامات، یہ احکامات مدینہ منورہ جانے کے بعد آئے، اور پھر اسلام کے بہت سارے احکامات ہیں، پورا قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، اس میں احکام کی تفصیلات ہیں۔ یہ سب کچھ مدینہ منورہ میں ہوا، احکامات مدینے میں آئے، ایمان، اسلام، اور اسی طرح جو ہے قیامت، آخرت، حشر و نشر، یہ سب کچھ جو ہے مکی صورتوں میں ملے گا، اور مدنی صورتوں کے اندر غالب طور پر احکامات ملیں گے۔ تو یہ سورہ جمعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ بھی پڑھتے تھے، سورہ منافقون بھی پڑھتے تھے، اور اسی طرح سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ یہ بھی پڑھا کرتے تھے۔ ان سورتوں کا جمعہ کی نماز میں پڑھنا سنت ہے۔ آیتوں کا ترجمہ آپ نے سنا، اور ترجمے سے آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ ان کی تفسیر کیا ہو سکتی ہے۔ بہت سارے احباب اجتماع میں ہیں، اور ان کا یہ تقاضا تھا کہ پھر ہم لوگ کیا کریں گے۔ میں نے کہا آپ اجتماع میں شرکت کر لو، آیتوں کی تلاوت بھی ہو جائے گی، اس کا ترجمہ بھی ہو جائے گا، اور آپ لوگوں کے لیے اگلے ہفتے میں اس کو دوہرا بھی لیں گے، کوئی بات نہیں ہے۔ ایک مضمون اگر 2 مرتبہ سن لیا گیا تو کوئی بات نہیں ہے، اور قرآن کریم اللہ کا وہ کلام ہے کہ اسے جتنا پڑھا جائے، جتنا سنا جائے، جی نہیں بھرتا، جی نہیں بھرتا۔ باقی دنیا کی کوئی بھی کتاب ہو اور کسی کی کوئی بھی بات ہو، آدمی پڑھے، 2 مرتبہ پڑھے، تیسری مرتبہ پڑھے، طبیعت اکتا جاتی، لوگ بولنے لگتے ہیں کہ اس کے بعد یہ ہے، اس کے بعد یہ ہے، اس کے بعد یہ ہے، یعنی رغبت اور شوق باقی نہیں رہتا۔ لیکن قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس کلام کو جتنا سنا جائے، جتنا پڑھا جائے، رغبت بڑھتی ہے، شوق بڑھتا ہے، آدمی اکتاتا نہیں ہے، آدمی اکتاتا نہیں ہے۔ قرآن کریم ہم لوگ ہمیشہ پڑھتے ہیں،
اور رمضان المبارک میں عام لوگ بھی اس کا اہتمام کرتے ہیں. نمازوں میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، تراویح کے اندر پورا قرآن پاک پڑھا اور سنا جاتا ہے، لیکن طبیعت اکتاتی نہیں ہے. تو اللہ کا یہ کلام ہے. مدنی ہونے کے اعتبار سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ سورت مسبحات میں سے ہے. مسبحات ان سورتوں کو کہا جاتا ہے جس کی شروعات سبح للہ یا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے ہوتی ہے. یہ جو مسبحات ہیں ان سورتوں کی مستقل ایک فضیلت ہے. ہمارے اکابرین اور بزرگوں کا معمول رہا کہ روزانہ ان مسبحات کو پڑھا کرتے تھے. یہ 8 سورتیں ہیں جن کی شروعات سبح للہ اور یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے ہوتی ہے. اس کو پڑھنا چاہیے، اور روزانہ اگر پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے تو اس کی خیرات و برکات نمایاں طور پر نظر آتی. اس سورت کی پہلی آیت میں ہے کہ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے، جو کچھ سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جن کو ہم جاندار سمجھتے ہیں وہ بھی، جس میں انسان اور انسانوں کے علاوہ تمام حیوانات، چرند پرند درند، سب مخلوقات آ گئی. ساری مخلوقات، جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی یعنی فرشتے، اور جو کچھ زمینوں میں ہے یعنی انسان، جنات و شیاطین اور تمام مخلوقات، یہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہیں. آپ اندازہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی پاکی بیان کرنے والی کتنی مخلوقات. اور اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بندوں کی بہت پسند ہے کہ بندے اللہ کی تعریف کریں، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا تذکرہ کریں. اس سے ایمان بھی بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات سے انسیت پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت اور لگاؤ پیدا ہوتا ہے. اور یہ چیز مطلوب ہے، مقصود ہے. یعنی ہر وہ شخص جس کو اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے، ہر وہ شخص جو اللہ پر، آخرت پر، انبیاء کرام پر، قرآن کریم پر، حشر و نشر پر اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھتا ہو، اللہ سے محبت ہونے میں یہ ساری چیزیں اس کے لیے ماننا اور قبول کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. تو اللہ کی پاکی بیان کرنے سے اللہ خوش ہوتے ہیں. بندوں کی یہ ادا اللہ کو بہت پسند ہے. اور انسانوں کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں ان کی زندگی کا دار و مدار اسی پر ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو مکلف بنایا، تو مکلف جو مخلوق ہے اللہ نے اس کو اسباب کا پابند کیا. ہم میں سے کوئی لوم چلاتا ہے، کوئی سائزنگ میں کام کرتا ہے، کوئی کسی کی دکان پر کام کرتا ہے، کوئی اپنے ہنر سے روزی کماتا ہے. ہر ایک کو اللہ نے سبب دیا ہے، اور سبب کے ذریعے سے آدمی کماتا ہے اور اپنی ضرورت پوری کرتا ہے. ہمیں اللہ نے اسباب کا پابند کر دیا. لیکن جو اشرف المخلوقات نہیں ہے، اور بعض لوگوں کے کہنے کے مطابق جنہیں اللہ نے عقل کی نعمت نہیں دی ہے، اللہ نے ان کو اسباب کا پابند نہیں کیا. آپ دیکھ لو دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں، جانور ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، چرندے ہیں، پرندے ہیں، درندے ہیں، ہر مخلوق اللہ ان کو بغیر سبب کے روزی دیتا ہے. وہ کوئی کام نہیں کرتے، مزدوری نہیں کرتے، کماتے نہیں ہیں کہ کمائیں گے تو کھائیں گے، ایسا نہیں ہے. اللہ سب کو پالتا ہے، سب کو روزی دیتا ہے. ہم انسانوں کو اللہ سبب کے ذریعے روزی دیتا ہے، اور باقی ان مخلوقات کو بغیر سبب کے روزی دیتا ہے. علماء اور اکابرین نے لکھا ہے کہ انسانوں کے علاوہ جو مخلوقات ہیں
ان کو روزی ملنے کا سبب اللہ کی حمد اور تعریف کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا ہے۔ روزانہ وہ مخلوقات اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ ان کو روزی دیتا ہے۔ جس دن وہ اللہ کی یاد سے، اللہ کی پاکی بیان کرنے سے، اللہ کی حمد اور شکر ادا کرنے سے کوتاہی میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ ان کی زندگی کا آخری دن ہوتا ہے۔ ان کا رزق ختم کر دیا جاتا ہے، اور جس کا رزق ختم ہو گیا اس کو جانا ہے۔ لیکن اللہ نے انسانوں کو اسباب کا مکلف بنایا تو انسانوں کے لیے یہ ضابطہ نہیں رکھا کہ آج اگر نماز نہیں پڑھے تو رات کو مر جائیں گے۔ اگر ایسا ہوتا تو کہ جو آدمی دن بھر میں 5 نماز نہ پڑھے، رات میں اس کا بلانا، اگر ایسا ہوتا تو کیا ہوتا؟ ایسا اگر ہوتا تو مالیگاؤں میں جتنی مسجد ہے اس کے کئی گنا زیادہ مسجدیں اور بنانی پڑتی، جگہ نہیں ملتی مسجدوں میں۔ لیکن اللہ نے اسباب کا مکلف بنایا تو اللہ نے ضابطہ بدل دیا کہ اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو بھی جئیں گے، ایمان لانے کے بعد اللہ کے حکموں پر عمل نہیں کریں گے تو بھی جئیں گے۔ اللہ نے ان کی زندگی اور موت کو اپنی یاد سے، اپنے احکامات پر عمل کرنے سے جوڑ کر کے نہیں رکھا، ان کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا کہ بھئی یہ 10 سال، 20 سال، 50 سال، 60 سال، 100 سال جئیں گے، پھر یہ کچھ بھی کریں، اتنی زندگی ان کو دے دی گئی۔ اور یہ صرف اس لیے کہ اللہ نے ہم کو اسباب کا مکلف کیا ہے۔ باقی علماء نے جو بات لکھی ہے کہ انسانوں کے علاوہ تمام مخلوقات کو اللہ بغیر سبب کے روزی دیتا ہے۔ وہ صبح اٹھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اپنی اپنی زبان میں، اپنی اپنی بولی میں اللہ کی تسبیح پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ ان کو دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ لو کنتم تتوکلون علی اللہ حق توکلی لرزقتم کما ترزق الطیور تغدو خماسا وتروح بطانا۔ اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس درجے میں توکل اور بھروسہ کرنے لگو جیسے پرندے اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں، تو اللہ تمہیں بھی اسی طرح روزی دے گا جس طرح پرندوں کو اللہ روزی دیتا ہے، کہ صبح جب اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں تو ان کا پیٹ اور پوٹا بالکل خالی ہوتا ہے، ایک دانہ بھی نہیں ہوتا، اور شام کو جب واپس آتے ہیں تو ان کا پوٹا دانے سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ کون کھلاتا ہے ان کو؟ اللہ کھلاتا ہے۔ وہ اللہ کی حمد اور تعریف کرتے ہیں، اللہ ان کو روزی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جو مخلوق نور سے پیدا کی گئی ہے، فرشتے، اللہ کی یہ وہ مخلوق ہے کہ ان کی غذا ہی اللہ کی عبادت ہے۔ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ ان کو اس کے ذریعے سے ان کی ضرورت اللہ پوری کر دیتا ہے۔ تو ان کی غذا اللہ کی یاد ہے، عبادت ہے، اطاعت ہے، فرما برداری ہے، اسی سے ان کا گزارا ہو جاتا ہے، یہی ان کی غذا ہے۔ تو زمین و آسمان کی تمام مخلوقات اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں، حالانکہ اللہ بے نیاز ہے۔ ہم انسان اللہ کی پاکی نہ بھی بیان کرے تو اللہ کی پاکی بیان کرنے والی مخلوقات بے شمار ہے۔ کہتے ہیں نا کہ اللہ نے 18,000 یا اس سے بھی زائد مخلوقات پیدا کی، ہم 18,000 میں سے ایک مخلوق ہے انسان، باقی ساری مخلوقات اللہ کی پاکی بیان کرتی، اور ہم اگر اللہ کی پاکی بیان کریں، سبحان اللہ کہیں، اللہ کی حمد و بیان کریں، الحمدللہ کہیں، اللہ کی کبریائی بیان کریں، اللہ اکبر کہیں، اللہ کی وحدانیت بیان کریں، لا الہ الا اللہ کہیں، تو اس پر اللہ ہمیں اجر دیتا ہے۔ اور ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا، ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا، ایک مرتبہ اللہ اکبر کہنا، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا جنت میں ایک درخت لگاتا ہے۔
معراج میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی تھی، اور میں نے پیچھے کئی مرتبہ یہ بات بتائی کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی امت کو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا سلام کہا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ اپنی امت کو کہنا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہمیں جواب دینا ہے، تو ہم کیسے جواب دیں گے؟ پہلے سلام پہنچانے والے پر کہیں گے، جیسے حضور نے ہم کو سلام پہنچایا تو ہم کہیں گے علیہ، کہو علیہ، پھر وعلیہ السلام، یعنی پہلے اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر سلامتی ہو۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں آرام فرمائیں، اور آپ کی حدیثوں کے ذریعے سے ہم تک سلام پہنچا ہے، تو ہم نے کہا علیہ۔ اور اگر کوئی دوسرا شخص آ کر کے ہم کو سلام کہے کہ میں بمبئی گیا تھا، آپ کے ایک دوست سے مل گئے، انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو ہم کیسے جواب دیں گے؟ پہلے کہیں گے علیکا، کیا کہیں گے؟ علیکا وعلیہ السلام، علیکا وعلیہ السلام، کہ تجھ پر، کہ تو ان کی طرف سے سلام، رحمت اور برکت کی دعا لے کر کے آیا، تو تجھ پر اور تیرے بعد اس سلام بھیجنے والے پر سلامتی ہو، اللہ پاک کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول۔ یہ جواب دینے کا طریقہ ہے۔ تو یہ سورت سورہ جمعہ مدنی ہے، اور یہ سورت ایسی ہے جس کا آغاز، جس کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے سے ہے۔ یسبح للہ، اللہ کے لیے پاکی بیان کرتی ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے۔ حالانکہ اللہ کیسا ہے؟ ملک، بادشاہ ہے، القدوس، نہایت پاک ہے، العزیز، زبردست ہے، غالب ہے، الحکیم، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ہیں۔ اللہ کو ہماری پاکی کی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پاک ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اور صفات کے اعتبار سے بھی۔ ہماری پاکی بیان کرنے سے اللہ کی پاکی بڑھ جائے گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جو پاکی ہم بیان کریں گے اللہ کی پاکی، کہ سبحان اللہ کہیں گے، ہمیں اس کا اجر ملے گا۔ اور کیا؟ جنت میں اللہ پاک ایک درخت لگائیں گے، اور اس طرح ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور اگر ہم نے اللہ کو یاد کیا تو اللہ ہمیں یاد کرتے ہیں۔ اللہ کے یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک ہماری طرف متوجہ ہیں، ہماری ضرورتیں دیکھ رہے ہیں، ہماری پریشانیاں دیکھ رہے ہیں، ہماری بیماریاں دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ اور جب اللہ پاک دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 70 ماہوں سے زیادہ مہربان ہے۔ اگر ہم پریشانی میں ہیں، بیماری میں ہیں، محتاجگی اور ضرورت میں مبتلا ہیں، اور ہمارے ماں باپ اگر ہم کو دیکھ رہے ہیں اور حالات کو سمجھ رہے ہیں، اور ماں باپ کو اللہ نے حیثیت دی ہے کہ وہ ہماری ضرورت پوری کر سکتے ہیں، تو کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کریں گے۔ تو اللہ تو 70 ماہوں سے زیادہ مہربان ہے۔ اللہ اگر ہماری طرف متوجہ ہے تو ہماری ساری پریشانیاں، ضرورتیں، ہمارے سارے تقاضے اللہ کے سامنے، اور اللہ کریم ہے، بے مانگے دیتا ہے۔ ہم مانگیں گے جب ملے گا ایسا نہیں ہے، بے مانگے اللہ پاک دیتے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ کے یاد کرنے کا مطلب نہیں کہ اللہ نے یاد کیا کہ بلانا آیا، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے
جب کائنات کی تمام مخلوقات اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں تو اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے. تمام مخلوقات میں سب سے اشرف، سب سے زیادہ شرف و فضیلت والا بنایا ہے. تو ہماری ذمہ داری زیادہ ہے، ہماری ذمہ داری زیادہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خوب پاکی بیان کریں گے نا. بقیہ آیات کی تفسیر انشاءاللہ اگلے ہفتے. مدرسے میں پڑھانے والے معلم سے معاہدہ ہوا کہ بچوں کو پڑھانے کے لیے جو وقت متعین کیا گیا ہے، اگر معلم بغیر اطلاع کیے مدرسہ لیٹ آئے یا بغیر اطلاع کیے چھٹی کر لے، مدرسے کے ذمہ داروں کے بولنے پر سمجھانے پر بھی کوتاہی ہو یا لیٹ آئے تو کیا مدرسے سے پوری تنخواہ لینا درست ہے؟ درست نہیں. جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ ذمہ داری پوری کریں گے تو پوری تنخواہ لیں گے، اور اگر ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہیں اور مدرسے کے ذمہ داران اس پر متنبہ بھی کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی ہم لوگ اپنی اصلاح نہیں کر رہے ہیں، تو جو وقت ہم نے نہیں دیا اور جو کام ہم نے نہیں کیا اس کی تنخواہ معاوضہ لینا درست نہیں. جتنی کوتاہی ہوگی اتنی تنخواہ کٹا دینا چاہیے. مسجد و مدرسہ یا دیگر دینی تنظیمیں جو عوامی چندے سے چلتی ہیں، ان کو کبھی اچانک کسی ضرورت کے پیش نظر بڑی رقم کی ضرورت محسوس ہو اور ان کے پاس اتنا انتظام نہ ہو تو ایسے موقع پر کسی سے قرض لے کر کے ضرورت پوری کر لیں اور بعد میں چندہ ہو جانے کے بعد ان کو رقم واپس کر دیں. ایسا کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جائز ہے. اپنا کام کرنے کے لیے ادھار لیتے نا اور واپس کرتے تو جائز ہے. تو اسی طرح مسجد و مدرسے کی ضرورت بھی پوری کرنے کے لیے قرض لیا جا سکتا ہے. اسی طرح ان اداروں کے پاس کبھی بڑی رقم سلک ہوتی ہے. اب اگر کسی ذمہ دار شخص کو ضرورت ہو تو وہ اس رقم کو اپنی ذاتی مصرف میں بطور قرض استعمال کر لیتا ہے اور بعد میں واپس کر دیتا ہے. ایسا کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ ناجائز ہے. اس لیے کہ مسجد اور مدرسے کے ذمہ داران اس رقم کے مالک نہیں. پہلی جو صورت ہے اس میں قرض دینے والا مالک ہے، اپنی ملکیت میں سے دے رہا ہے، جائز ہے. لیکن مسجد مدرسوں میں چندے سے جو رقم جمع ہوتی ہے ذمہ داران اس کے مالک نہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ان کو جو یہ چندے کی رقم ملی ہے اس کا مصرف متعین ہے کہ یہ پیسہ کہاں خرچ کیا جائے گا. اب یہ ذمہ داران وہی خرچ کر سکتے، اس کے علاوہ کسی کو ادھار دینا چاہے تو نہیں دے سکتے. جمعہ کے خطبے کے دوران امام صاحب کچھ دیر رکتے ہیں، اس دوران جو دعا مانگو وہ قبول ہوتی ہے، ایسا کہا جاتا ہے. ہاں، جمعہ کے دن کچھ اوقات ایسے ہیں جو دعاؤں کی قبولیت کے. وہ اوقات کون کون سے ہیں؟ حدیثوں میں اس کی تفصیل آتی ہے، وضاحت ملتی ہے. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جس وقت امام خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور منبر پر بیٹھتا ہے اس وقت دعا قبول ہوتی. پھر جب منبر سے اترتا ہے مصلی پر کھڑا ہوتا ہے اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے. اور جب وہ سلام پھیرتا ہے نماز مکمل کرتا ہے اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے. خطبے کے دوران جب دو خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے. اس لیے دعا کرنا چاہیے، اور دعا کرنے کے لیے آداب میں یہ ہے کہ آدمی ہاتھ اٹھا کے دعا کرے. لیکن اگر بغیر ہاتھ اٹھائے بھی دعا کیے تو دعا ہے اور قبول ہوگی انشاءاللہ. میرے والد صاحب کی ناف اکثر سرک جاتی ہے، ڈاکٹر حکیم سب سے علاج کرنے کے بعد بھی کچھ فرق نہیں ہے، کچھ عمل بتائیں. بہت سارے عمل ہیں، سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھ کر کے بھی ناف بیٹھائی جاتی ہے، اور بھی اعمال کتابوں میں ملتے ہیں. کیا بلی کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں.
پڑھائی کے دوران ہی شادی ہو گئی ہے تو کیا حمل روک سکتے ہیں؟ زید کو میں نے کچھ دن پہلے کچھ رقم قرض دیا تھا اور اب زید وہ رقم مجھ کو لوٹا رہا ہے، لیکن وہ گھر سے چوری کر کے مجھ کو رقم لوٹا رہا ہے، تو کیا میں وہ پیسہ لے سکتا ہوں؟ اگر معلوم ہے کہ یہ چوری کر کے پیسہ لا کر کے دے رہا ہے تو نہیں لینا چاہیے کہ یہ چوری کا پیسہ ہے، اور اگر معلوم نہیں ہے تو لے سکتے۔ فرقہ یعنی کیا؟ فرقہ جماعت کو کہتے ہیں، الگ الگ جو جماعتیں ہوتی ہیں ان میں سے بعض کو فرقہ کہا جاتا ہے۔ کیا صحیح میں امت میں 72 فرقے ہوں گے؟ حضور نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ حضور نے یہ بات فرمائی ہے، اور حضور نے فرمایا ہے تو ہر حال میں ہو کر کے رہے گا۔ 786 کا کیا مطلب ہے؟ کوئی مطلب نہیں ہے اس کا۔ یہ عربی کے جو حروف ہے الف با تا سا جیم ہا، اس کے لوگوں نے عدد متعین کیے کہ الف 1، با 2، سا 500، تا 400، یہ لوگوں نے متعین کیے، اور میری معلومات یہ ہے کہ یہ پارسی لوگوں نے بنائے۔ صحیح بھی ہو سکتی ہے، معلومات غلط بھی، اس لیے کتابوں میں پڑھا ہے یہ، تو یہ کوئی قرآن و حدیث سے نہیں ہے، اس لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے جو حروف ہے، با کا 2، سین کا 60، میم کا 40، تو اس طرح لوگوں نے عدد جوڑے تو وہ 786 بنا، تو پوری بسم اللہ کا 786۔ اب وہ 786 لکھ دیتے، ایسا سمجھتے ہیں کہ بسم اللہ لکھ دیے، نماز میں کھڑے ہوں گے کہیں گے 786 بسم اللہ ہو گیا، ایسا چلے گا؟ نہیں چلے گا، بغض بات ہے۔ میری والدہ کو اکثر کھانا کھاتے وقت پہلے یا دوسرے نوالے ہی میں ہچکی آ جاتی ہے، کیا ہے؟ رہنمائی کرے، ماجرا کیا ہے؟ رہبری فرمائے۔ یہ جسم میں بسا اوقات پانی کی کمی ہوتی ہے تو ہچکی آتی، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہوا کی نالی میں کھانے کے ذرات یا تیل کے اثرات چلے جائیں تو ٹھسکا آتا ہے۔ میڈیکل لائن سے، طبی اعتبار سے دل جو ہوتا ہے ہمارا، وہ ایک باریک پردے میں ہوتا ہے، غلاف میں، اس کو اگر گرمی لگے تو ہچکی آنے لگتی ہے۔ الگ الگ وجہ بتائی جاتی ہے، اور مشہور ایسا ہے کہ کھانے بیٹھے اور کسی نے یاد کیا تو بولتے ہیں کہ کسی نے یاد کیا اس لیے ہچکی آ رہی ہے۔ یہ سب کہنے کی باتیں ہیں۔ اگر ہم ایسا سمجھے کہ موت نے یاد کیا ہے اور پھر آدمی جو ہے آخرت کی تیاری کرے تو اچھی بات ہے۔ اگر ہم وضو بناتے وقت ایک عضو چھوڑ دیں اور باقی عضو کا پانی سوکھنے کے بعد آخری عضو دھوئیں تو کیا وضو ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ وضو کرنے کے لیے کچھ شرائط ہیں، وہ یہ کہ پے در پے ایک عضو دھونے کے بعد خشک ہونے سے پہلے دوسرا دھونا ضروری ہے۔ اگر ایک وضو دھوئے اور یہ خشک ہو گیا پھر دوسرا دھوئے تو وضو نہیں ہوگا۔ رحمت اللہ علیہ کا کیا مطلب ہے؟ یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کو رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ یہ دعائیہ جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبیوں کے لیے ہے علیہ السلام، علیہم السلام۔ ایک نبی ہو تو علیہ السلام، ایک سے زائد ہو تو علیہم السلام،
اور اللہ کے نیک برگزیدہ بندے اولیاء کرام صحابہ تابعین طب تابعین ان کے لیے رحمت اللہ علیہ کا لفظ ہے. یہ ایک اصطلاح ہے جو امت میں چلی آ رہی ہے. حالانکہ سب کے یہ سارے جملے دعائیہ جملے. صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت کاملہ نازل فرمائے. نیند کا کتنا جھونکا آئے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا. آدمی اگر سویا اور غفلت ہو گئی تو جسم کے اعضاء میں ڈھیلا پن آ جاتا ہے. آدمی اگر سویا ہو، اس کا ہاتھ ہو ایسے رکھا ہوا، آپ اٹھاؤ گے تو ہاتھ اٹھ جائے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ہاتھ اٹھا کر کے ادھر کر دو ادھر کر دو، بلکہ بسا اوقات اس کو اٹھا لو ادھر سے ادھر کر دو تو بھی اس کو پتہ نہیں چلتا. اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں. جب آدمی سوتا ہے تو اعضاء ڈھیلے ہوتے ہیں، تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پیٹ میں جو گیس ہوتی ہے وہ پاخانے کے راستے خارج ہوتی ہے اور سونے والے کو پتہ بھی نہیں چلتا. اس لیے اب سوئے ری خارج ہوئی کہ نہیں ہوئی معلوم نہیں. اگر خارج ہوئی ہوگی تو وضو ٹوٹ گیا، اور نہیں خارج ہوئی تو وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن سونے والے کو کیسے معلوم پڑے گا کہ نہیں نکلی؟ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نیند کو ری خارج ہونے کے قائم مقام قرار دیا کہ آدمی سویا، غفلت ہو گئی، اعضاء میں ڈھیلا پن آ گیا، اب اس کا وضو ٹوٹ گیا چاہے ہوا خارج ہو یا نہ ہو. سونے کی کچھ حالت ایسی ہے جس میں اعضاء میں ڈھیلا پن نہیں آتا تو وضو نہیں ٹوٹے گا. جیسے نماز میں آدمی سویا، کھڑے کھڑے سو گیا. بعض لوگ سوتے ہیں نیت باندھ لیتے اور چالو یعنی باقاعدہ خراٹا لینے لگتے، ان کا وضو نہیں ٹوٹے گا. اس لیے کہ اگر جسم میں ڈھیلا پن آتا تو یہ آدمی کھڑا نہیں رہ پاتا. سمجھ رہے ہو؟ اسی طرح اگر ٹیک لگا کر کے سویا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا. فقہا لکھتے ہیں کہ اگر ٹیک لگا کر کے سویا، اگر وہ ٹیک ہم ہٹا لیں یہ گر جائے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا. اس لیے جو آدمی ٹیک لگا کے سوئے گا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. میں روزانہ 800 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہوں مگر حضور کی زیارت نہیں ہوتی. 200 اور بڑھا لو انشاءاللہ ہوگی. تقوی کیا ہے اور اپنے اندر تقوی کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ تقوی کے معنی اللہ کا خوف، خشیت، اللہ کا ڈر. جس شخص میں اللہ کا خوف ہوگا وہ گناہوں سے بچے گا کہ اگر میں یہ گناہ کروں گا تو اللہ مجھے سزا دیں گے. اس کو تقوی کہتے ہیں. دب کر مرنے والا اور ڈوب کر مرنے والا شہید کہلاتا ہے. ہاں یہ شہید اخروی ہے. شہید کی 2 قسم ہے، ایک شہید دنیاوی اور ایک شہید اخروی. شہید دنیاوی وہ شہید ہے جو اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ان لوگوں سے لڑے جو اللہ کے دین کو مٹانے کے در پہ میدان جنگ میں لڑائی کرے، اور پھر جو ہے اس کی جان چلی جائے تو یہ شہید دنیاوی ہے. اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، اور جس کپڑے میں اس کا انتقال ہوا ہے، شہید ہوا ہے، اسی کپڑے میں اس کو کفن دیں گے. صرف ایک چادر اس کے اوپر لپیٹ دیں گے، اور پھر اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی. اس میں ائمہ اربعہ کے دونوں قول ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس شہید کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، ان کا مسلک ہے. اور دوسرے فقہا کہتے ہیں کہ یہ شہید ہے، اس کی نماز جنازہ کی ضرورت نہیں ہے، کہ اللہ نے اس کی بخشش کر دی ہے. نماز جنازہ میت کے لیے دعا ہے، میت کے لیے دعا ہے، اور اس کو جو ہے دعا کی ضرورت نہیں ہے، یہ بخشا ہوا ہے. ایک حافظ کے لیے 2 نصیحت کیجیے، روزانہ 3 پارہ دیکھ کر کے پڑھنے کا، اور اللہ تعالیٰ کے دین قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے کا.
اللہ نے آدم کے پیدا کرنے کے فوراً بعد بلی کیوں پیدا کی؟ کون بولا بلی پیدا کی؟ اگر فرض نماز میں بھول گئے کہ دوسری رکعت چل رہی ہے یا تیسری، تو دوسری رکعت میں قاعدہ کیا یا نہیں تو کیا کرے؟ اگر پہلی مرتبہ اس طرح شک ہوا ہے تو نماز توڑ دینا چاہیے، شروع سے نماز پڑھنا چاہیے۔ اور اگر کسی کو شک کی بیماری ہو گئی کہ بار بار اس کو ایسے ہی ہوتا ہے، تو پھر شریعت نے اس کے لیے رعایت رکھی کہ اگر 2 اور 3 میں شک ہو جائے تو 2 مان لینے کا، 3 اور 4 میں شک ہو جائے تو 3 مان لینے کا، اور اسی کے مطابق اپنی نماز پوری کرنے کا، آخر میں سجدہ سہو کر لینے کا۔ خرگوش کا گوشت کھانا جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے۔ صبح کے وقت باسی منہ گرم پانی پینا چاہیے یا نہیں؟ سنت طریقہ کیا ہے؟ اس سلسلے میں کوئی ایسی روایت حضور سے ملتی نہیں ہے کہ حضور سو کے اٹھنے کے بعد ٹھنڈا پانی پیتے تھے یا گرم پانی پیتے تھے، ایسی تفصیلات ملتی نہیں۔ حضرت عمر فاروق کی والدہ کا نام کیا تھا؟ حضرت علی کی پیدائش کہاں پر ہوئی؟ اگر امام صاحب نماز میں آنکھ بند کر کے نماز پڑھاتے ہیں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ ہو جائے گی۔ فقہا نے اس کو مکروہ لکھا ہے۔ نماز آنکھ بند کر کے نماز نہیں پڑھنا چاہیے، نماز نہیں پڑھانا چاہیے آنکھ کھول کر کے۔ کیسا ہے؟ آنکھ بھی عبادت میں مصروف ہے، آنکھ بند کر لیے تو اس کی عبادت ختم ہو گئی۔ قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ پر، رکوع کی حالت میں پیروں پر، سجدے کی حالت میں ناک دیکھتے ہوئے، اور بیٹھنے کی حالت میں گود میں نظر رہنی چاہیے۔ میرے بہت ڈھیر سارے سجدے تلاوت باقی ہیں، کس طرح ادا کروں؟ ادا کرتے رہو ہر فرض نماز کے آگے پیچھے، یہاں تک ادا کرو کہ اطمینان ہو جائے کہ میں نے سارے سجدے تلاوت کر لیے۔ کوئی وظیفہ بتائے جس سے چہرے پر رونق اور نور ہی نور ہو، اللہ کا ذکر کریں۔ کوئی خاص وظیفہ نہیں ہے، اللہ کا ذکر کریں گے چہرہ نورانی ہوگا۔ نماز میں مچھر ستاتے ہیں تو کیا اسے مارنے پر گناہ ہوگا؟ عمل کثیر کرنے سے نماز فاسد ہو جائے گی، اور اگر صرف ایسے اڑا دیے تو کوئی بات نہیں، لیکن ایسے دیکھتے رہے اس کی اجازت نہیں۔ بیت الخلاء میں زیادہ چونٹیاں ہیں، اگر وہ بہہ جائے تو کیا گناہ ہوگا؟ کوشش کرنا چاہیے کہ کسی مخلوق کو اپنی ذات سے تکلیف نہ ہو، لیکن ظاہر بات ہے کہ اب یہ ان کو تو اپنے بول بھی نہیں سکتے، سمجھا بھی نہیں سکتے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کو ہٹانے پر بھی، ہکالنے پر بھی وہ جاتے نہیں ہیں، اور پھر اس طرح اگر وہ بہ گئے تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا۔ عریب کے معنی کیا ہے؟ عریب کے معنی سمجھدار۔ یہ نام رکھ سکتے ہیں کیا؟ رکھ سکتے ہیں۔ میں نے ایک شخص کو ادھار دیا، اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ مجھے 2 سال بعد دے گا، مگر 2 سال بعد وہ سود بیاج لینے لگا، اور وہ مجھے بینک سے سود بیاج کا پیسہ لے کر دے رہا ہے، تو لینا جائز ہے کیا؟ اپنا جو پیسہ ہے، اگر اپنے کو پتہ ہے کہ اس کے پاس اس کا پیسہ بھی ہے اور اسی پیسے پہ وہ بیاج لیتا ہے، تو اپنے اس کو بول سکتے کہ بھائی تیرے پاس جو پیسہ ہے تیرا اپنا سود بیاج میں نہیں لیا ہوا، وہ پیسہ دے۔ ایک مرتبہ بولنے کے بعد وہ پیسہ جو بھی دے وے آپ لے سکتے ہو۔ اگر وہ اصل پیسہ دے گا اپنا تو بھی آپ لے سکتے ہو، اور اگر آپ کے بولنے کے بعد سود بیاج میں لیا ہوا پیسہ بھی دے گا تو آپ لے سکتے ہو۔ امامت کرتے وقت اگر فون آ جائے تو کیا امام صاحب فون اٹھا کر جیب میں رکھ سکتے ہیں یا نہیں، یا کٹ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کر سکتے ہیں، یہ عمل کثیر نہیں ہو سکتا ہے۔ گھنٹی بند کرنا تھی، بند نہیں کیے، اور گھنٹی بجنے لگی تو بند کر لینا چاہیے، اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ ارحان کے معنی کیا ہے اور یہ نام رکھ سکتے ہیں کیا؟ ارحان یہ بنایا ہوا لفظ ہے، اس لیے کیا معنی ہے معلوم نہیں۔ ہوما عرشی نام رکھ سکتے ہیں یا کیا؟ رکھ سکتے ہیں، لیکن فقہا نے لکھا ہے کہ
اللہ کے تخت کو کہتے ہیں، وہ نام نہیں رکھنا چاہیے۔ مالیگاؤں شہر مسجدوں، میناروں، مدرسوں، خانقاہوں کا شہر کہلاتا ہے، لیکن اتی کرمن بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آج شہر میں مین روڈ پر جھوپڑ پٹی بسی ہوئی ہے، جو سرکاری ملکیت پر اوپن اسپیس، ڈی پی روڈ وغیرہ پر۔ آپ شہر کے ایم ایل اے بھی ہیں، جو کہ اس طرف توجہ دیجیے اور عوام کو بھی ناجائز قبضہ کرنے سے بچائیے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ حیض کے 7 دن بعد نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ عورتیں اگر ان کو عادت ہے کہ 7 دن آتا ہے ناپاکی کا خون پھر بند ہو جاتا ہے تو نہا کر کے وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اگر عادت 7 دن کی ہے لیکن کسی وجہ سے 8ویں دن، 9ویں دن، 10ویں دن بھی ناپاکی کا خون آیا تو 7 دن کے بعد پہلی مرتبہ اگر ایسا ہو تو 8ویں، 9ویں، 10ویں دن نماز نہیں پڑھیں گے، 10 دن تک انتظار کریں گے۔ 10 دن مکمل ہونے کے بعد اگر خون آنا بند ہو جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ اب عادت بدل گئی، پہلے 7 دن کی عادت تھی، اب 10 دن کی عادت ہوگی۔ اور اگر 10 دن کے بعد بھی ناپاکی کا خون آتا رہا تو 7 دن حیض کے مان لیں گے، اور اس کے بعد 10ویں دن کے بعد غسل کر کے آگے نماز پڑھیں گے، اور یہ 3 دن 8ویں 9ویں دن کی نماز دوہرا لیں گے۔ ایام حیض میں جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں کیا بعد میں قضا کرنا پڑے گی؟ 7 دن کی جو نماز ہے جو ایام حیض کہلاتے ہیں، ان دنوں میں نماز پڑھی بھی نہیں جائے گی اور ان دنوں کی نمازوں کی قضا بھی نہیں۔ زید کے والد نے 2 شادی کی، پہلی عورت کو طلاق دے دی، اس سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے جو کہ اپنی نانا نانی کے وہاں پر رہتے ہیں، وہیں ان کی پرورش ہوئی، وہیں سے شادی ہوئی۔ ان کا والد ان کو پوچھتا نہیں ہے کیا مطلقہ بیوی کے بچوں کا باپ کی وراثت میں حق ملے گا یا نہیں، اور ملے گا تو کس طرح دونوں بیوی کے بچوں میں تقسیم ہوگا۔ یہ جو بچے ہیں یہ ہر حال میں باپ کے ترکے میں حصہ پائیں گے، دوسری بیوی کے لڑکے کو جو حصہ ملے گا وہی پہلی بیوی مطلقہ بیوی کے لڑکے کو ملے گا، اور دوسری بیوی کی لڑکی کو جو حصہ ملے گا وہی اتنا حصہ پہلی مطلقہ بیوی کی لڑکی کو بھی ملے گا۔ دوسری بیوی کے بچے کہتے ہیں کہ باپ نے لا دعویٰ لکھا ہے، یہ نداوہ کیا ہوتا ہے؟ بعض شخص ایسے ہوتے ہیں کہ بیوی کو طلاق دینے کے بعد بچوں کو لا دعویٰ لکھ دیتے۔ یہ نا دعویٰ اور لا دعویٰ دونوں کا مطلب ایک ہے کہ بچہ لڑکا ہے تو 7 سال کی عمر ہونے تک، اور لڑکی ہے تو بالغ ہونے کے بعد، لڑکی ہو تو بالغ ہونے کے بعد 12 سال کی عمر ہو جائے تو اب باپ کو دعویٰ کرنے کا حق ہے کہ وہ ان بچوں کو ماں کے پاس سے لے کے اپنی پرورش میں رکھے، یہ باپ کا حق ہے۔ 7 سال تک لڑکے پر ماں کا حق، 12 سال تک لڑکی پر ماں کا حق، لیکن لڑکا جب 7 سال کے اوپر ہو گیا تو اب باپ کا حق، لڑکی 12 سال کے اوپر ہو گئی تو اب باپ کا حق۔ باپ دعویٰ کر سکتا ہے ان کو لینے کا اور ماں کو دینا پڑے گا، یہ ہے مسئلہ۔ اب جب میاں بیوی میں علیحدگی اور طلاق ہوتی ہے تو باپ لکھ دیتا ہے لا دعویٰ۔ لا دعوے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بچہ 7 سال کا ہو جائے گا تو میں مانگوں گا نہیں، میرا دعویٰ نہیں رہے گا، اور یہ بچی 12 سال کی ہو جائے گی تو بھی میں مانگوں گا نہیں، میرا دعویٰ نہیں رہے گا، یہ ہے مسئلہ۔ لیکن لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ لا دعویٰ لکھ دیے تو اب بچوں کا خرچہ بھی نہیں دینا پڑے گا، ایسا نہیں ہے۔ اگر باپ نے لا دعویٰ لکھا اور بچوں کا خرچہ نہیں دیا تو کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں پکڑا جائے گا، اور یہ بچے جن کا حق اس نے نہیں دیا تھا کل قیامت کے دن کھڑے ہو کر کے اپنے حق کا مطالبہ کریں گے اور باپ کو دینا پڑے گا۔ اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور کسی نے حضور کا
نام لیا تو کیا ہم پڑھتے پڑھتے جواب دے دیں؟ قرآن کریم پڑھنے کے بعد ہمیں بھی درود شریف پڑھنا چاہیے، درمیان میں رک کر کے صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ضروری نہیں۔ حضرت جبرائیل نبی کے پاس نبوت سے پہلے بھی آتے تھے، حضرت جبریل کی ذمہ داری ہے کچھ کام کی، ان میں سے ایک تو اللہ کا پیغام اللہ کے نبی و رسولوں تک پہنچانا، اور دوسرا قوموں پر عذاب اگر اللہ نے بھیجا ہے تو جبرائیل عذاب لے کر کے آتے تھے، اس لیے نبی کے پاس یا تو اللہ کا پیغام لے کر کے آئیں گے یا عذاب لے کر کے آئیں گے۔ میں نے سنا ہے مفتی صاحب، میں نے سنا ہے کہ نقطے والے نام نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ اللہ میں اور محمد میں نقطہ نہیں ہے، غلط بات ہے۔ زید نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا اور اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا، لیکن زید کے والد نے لڑکی کو اپنے گھر میں رکھا ہے، تو کیا اس طرح لڑکی کو 3 طلاق دینے کے بعد بھی لڑکی کو گھر میں رکھنا کیسا ہے؟ اور کیا لڑکی وہاں رہ سکتی ہے اور اس کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سونا زید کے گھر میں جائز ہے؟ جس کا گھر ہے وہ رکھ رہا ہے، جائز ہے، سسر رکھ رہے نا، تو گھر تو سسر کا ہے، بیٹے کا گھر تھوڑا ہی ہے۔ تو اگر بیٹے نے طلاق دے دی اور سسر نے جو ہے مطلقہ بہو کو اپنے گھر میں رکھا ہے تو رکھنا جائز ہے۔ جیسے شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوی بیوہ ہو گئی، لوگ اس کو اپنے گھر میں رکھتے ہیں؟ تو جس کا گھر ہے وہ رکھ رہا ہے تو رکھ سکتا ہے، جائز ہے۔